السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھیوں، آج کا ہمارا سبق ہے قصص النبیین ثالث کا سبق نمبر 2 بعد یوسف۔ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد یوسف، یوسف علیہ السلام کے بعد، وبعد مدت، اور ایک مدت کے بعد، مات یعقوب، یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فحزن علیہ یوسف، یوسف علیہ السلام اس پر بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ وحزن علیہ اہل مصر، اور اہل مصر بھی ان پر بہت زیادہ غم زدہ ہوئے۔ ودفن الشیخ فی مصر، اور انہوں نے شیخ کو مصر میں دفن کر دیا۔ وَكَأَنَّهُمْ، اور وہ اس طرح ہو گئے گویا کہ انہوں نے فقد اباہم، اپنے ابو کو کھو دیا۔ فقد یفقد فقداً بمعنی کھونا۔ وبعد مدت، اور ایک مدت کے بعد، مات یوسف ایضاً، یوسف علیہ السلام بھی دنیا سے کوچ کر گئے۔ فکان یوماً، وہ دن تھا، علی اہل مصر، اہل مصر پر، شدیداً سخت، یعنی وہ دن اہل مصر پر ایک سخت اور دشوار دن تھا۔ وحزن علیہ اہل مصر، اور اہل مصر اس پر غم زدہ ہوئے۔ حزنا شدیداً، بہت زیادہ، یہ مفعول مطلق تاکید ہے، یعنی تاکید کا معنی پیدا ہو رہا ہے، بہت زیادہ اس پر اہل مصر غم زدہ ہوئے۔ وَبَكَوْا عَلَيْهِ بُكَاءً طَوِيلًا، یہ بھی مفعول مطلق تاکید، اور وہ لوگ ان پر بہت زیادہ روئے، یا ایک لمبی مدت تک روئے۔ وَنَسِيَ النَّاسُ، نسی انسا، نسیان بھولنا۔ وَنَسِيَ النَّاسُ، اور لوگوں نے فراموش کر دیا، یا اور لوگ بھول گئے، احزانہم، ان کے غموں کو۔ وَكَأَنَّهُمْ، اور وہ اس طرح ہو گئے گویا کہ لم تصبہم، ان کو نہیں پہنچی مصیبتاً، کوئی مصیبت، قبل ھذا الیوم، اس دن سے پہلے، اور وہ ایسا ہو گئے گویا کہ ان کو اس دن سے قبل کوئی مصیبت پہنچی ہی نہیں۔ وَدَفَنُوا یوسف ایضاً، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بھی دفن کر دیا۔ وَعَزَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، عزا یعزی تعزیتاً، کے معنی تعزیت کرنا، اور بعض نے بعض کی تعزیت کی۔ فَكَانُوا فِي يُوسُفَ سَوَاءً، وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے غم کے سلسلے میں سواءً برابر تھے۔ کل صغیر، ہر چھوٹا، فقط اباہو، اپنے ابو کو کھو دیا۔ وکل کبیر، اور ہر بڑا، فقط اخاہو، اپنے بھائی کو کھو دیا۔ وَمَشَى النَّاسُ، اور لوگ گئے، اِلَىٰ اخوت یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس، وَأَبْنَائِهِمْ، اور ان کے بیٹوں کے پاس۔ فَعَزُّونَهُمْ، اور ان کے ساتھ تعزیت کی۔ وَيَقُولُونَ لَهُمْ أَيُّهَا السَّادَةُ، وَيَقُولُونَ لَهُمْ، اور ان لوگوں نے ان سے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں، ان کے اولادوں سے کہا، ایھا السادۃ، سادۃ جمع ہے سیدن کی، اس کے معنی آتے ہیں مالک، بادشاہ، آقا، جس کے پاس بہت سارے ملازم ہو، نوکر ہو، خادم ہو۔ اسی طرح اگر سیادت آ جائے تو اس کے معنی آقائیت، مالکیت، حکومت۔ لیست خسارتکم، تمہارا نقصان نہیں ہے، الیوم، آج، اکبر من خسارتنا نحن، ہمارے خسارے، ہمارے نقصان سے بڑھ کر، یعنی اس کا ترجمہ اس طرح کر لیجئے، مفہومی ترجمہ، تمہارا خسارہ، تمہارا نقصان آج ہمارے نقصان سے بڑا نہیں ہے۔ فقد فقدنا فی دفین الیوم، دفین جمع دفانہ، مدفون، آج ہم نے دفن کر دیا یا کھو دیا، اخن شفیقاً، ایک مہربان ہر دل عزیز بھائی کو، وسیداً رحیماً، اور رحم دل سردار کو،
و ملکن عادلا، انصافور اور منصف بادشاہ کو آج ہم نے کھو دیا۔ هو الذی اراح العباد، وہ مرجع یوسف علیہ السلام، وہ ایسا تھے، یہ وہ تھے جنہوں نے بندوں کو راحت پہنچائی۔ وہ ازال الظلم، اور پھر ازال الظلم کا عطف ہو جائے گا اراح العباد، اور واو کا عطف ہوگا اس پر الذی، وہ الذی ازال الظلم، اور یہ وہ تھے جنہوں نے ظلم کو من البلادی، شہر سے ختم کیا، جنہوں نے شہر سے ظلم کا صفایا کیا۔ هو الذی منع الکبیر، یہ وہ تھے جنہوں نے بڑوں کو منع کیا، یظلم الصغیر، چھوٹوں پر ظلم کرنے سے، ومنع القوی، اور طاقتور کو منع کیا، یأکل الضعیف، کمزوروں کو کھانے سے۔ هو الذی اغاث المظلوم، یہ وہ تھے جنہوں نے مظلوموں کے ساتھ فریاد رسی کی، اغاث یغیث اغاثۃ، فریاد رسی کرنا، واجار الخائف، اور ڈرے سہمے لوگوں کو پناہ دی، اجار یجیر اجارتن کے معنی پناہ دینا، ہم پڑھاتے نا۔ واطعم الجائع، اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ هو الذی ہدانا الی الحق، یہ وہ تھے جنہوں نے ہم کو حق کی طرف راستہ دکھایا یا حق کی رہنمائی کی۔ ودعانا الی اللہ، اور ہم کو اللہ کی دعوت دی اور ہم کو اللہ کی طرف بلایا۔ وکننا قبل قدومہ، اور ان کے آنے سے پہلے، یعنی یوسف علیہ السلام کے آنے سے پہلے، قدم قدوم آنا، بہائم، جانور کی طرح تھے، اور ہم یوسف علیہ السلام کے آنے سے پہلے جانور کی طرح تھے۔ لا نعرف اللہ، اللہ کو نہیں جانتے تھے، ولا نعرف الآخرۃ، اور آخرت کو نہیں جانتے تھے۔ هو الذی اغاثنا ایام المجاعۃ، یہ وہ تھے جنہوں نے ہماری فریاد رسی کی ایام المجاعۃ، قحط سالی کے دنوں میں۔ فکنا نأکل، ہم کھاتے تھے، ونشبع، اور ہم شکم شیر ہو جاتے تھے، والناس یموتون، اور لوگ مرتے تھے، فی البلاد الاخری، دوسرے شہروں میں، اور لوگ دوسرے شہروں میں مر رہے تھے، اور ہم قحط سالی کے دنوں میں کھا رہے تھے اور زندگی بسر کر رہے تھے۔ انا لا ننسى، ہم نہیں بھولیں گے، ملکنا الکریم، اپنے معزز بادشاہ کو، ابداً کبھی، ہم نسیان نہیں بھولنا، ہم اپنے کریم رحم دل مشفق بادشاہ کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ ولا ننسى، اور نہ ہی ہم بھولیں گے، ایھا السادۃ، اے سرداروں کی جماعت، انکم، تم کو، اخوتہ و اہل بیتہ، تم اس کے گھر والے ہو، اس کے بھائی ہو۔ اے سرداروں کی جماعت، تم اس کے بھائی ہو، اس کے گھر والے ہو، اسی وجہ سے ہم تم کو بھی نہیں بھولیں گے، یہ اس کا مفہومی ترجمہ ہو گیا۔ وَكَمْ فَرِحَ بِكُمْ، اور تم سے کتنا خوش ہوئے تھے، کم فرح، کتنا خوش ہوئے، بکم، تم سے، اور تم سے کتنا خوش ہوئے تھے، سیدنا یوم قدومکم، تمہارے آنے کے دن ہمارے سردار، الی مصر، وکم فرحنا، یعنی ہمارے سردار تمہارے مصر آنے کے دن تم سے کتنا خوش ہوئے تھے، یعنی کم کی ضمیر یوسف علیہ السلام کے بھائی اور اس کے اولاد اور اس کے اہل بیت ہیں۔ وکم فرحنا، اور کتنا خوش ہوئے تھے ہمارے سردار تمہارے آنے سے۔ وکم فرحنا بفرح سیدنا، اور ہمارے سردار کی خوشی کی کیا ہی کیفیت تھی۔ یہ آپ ایک خوبصورت ترجمہ کر سکتے ہیں، ادبی اردو ترجمہ، اور نہ لفظی ترجمہ ہوگا وکم فرحنا، اور ہم کتنا خوش ہوئے، بفرح سیدنا، اپنے آقا کی خوشی سے، یعنی ہم اپنے آقا کی خوشی میں کیا ہی خوش تھے۔ فالبلاد بلادکم، یہ شہر تمہارا شہر ہے، فالبلاد، یہ شہر، بلادکم، تمہارا شہر ہے،
وَإِنَّا لَكُمْ اور میں تمہارا ہوں ایھا السادۃ یہ سرداروں کی جماعت میں تمہارا ہوں یہ شہر تمہارا ہے کما کننا فی حیات سیدنا ہم ویسے ہی ہیں جیسا کہ ہم تمہارے لیے اپنے سردار کی زندگی میں تھے اپنے سردار کی حیات میں تھے. اوکے اس کا ترجمہ ہوگا کما کننا جیسا کہ ہم تھے فی حیات سیدنا اپنے سردار کی زندگی میں. اوکے آج کا سبق مکمل ہوا انشاءاللہ. اب اگلا سبق کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم.